اور مومن کا مقصد حیات ہمارا آج کا موضوع ہے۔ محمد علی کریمی صاحب جی بہت خاص سوال ہے ایک اس حوالے سے، معاشرتی زندگی کے اندر جب ریاست سے لے کر ایک عام آدمی تک سارا سسٹم کولیپس ہو چکا ہو، ٹوٹ چکا ہو، اس کی بیسس خراب ہو چکی ہو، کسی کا کوئی مقصد نہ ہو سوائے دنیا کی حرص و ہوس کے، مال و دولت کے اور شہوات کے، لذت دنیا کے کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ دین والے بھی بک رہے ہوں اور دنیا والے تو پہلی دنیا کی لذت میں ہیں اور جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یہ پیمانہ ہو جائے تو کسی پہ امید باقی نہ رہے، خیال نہ رہے، عالم ہو، عام دنیا ہو، شیخ ہو، الا ماشاءاللہ سب کی بات۔ اور پھر زندگی کو گزارنے کے لیے آپ کو کیا مقصد تلاش کرنا پڑے گا کہ آپ آسانی کے ساتھ اس راہ تک پہنچ جائیں؟ دیکھیں جی، انسان کو رب قدوس نے عقل سلیم عطا کی ہے، فطرت سلیمہ اس کا ایجاد ہے۔ ٹھیک، حالات کیسے بھی ہوں اور دیگرگوں کیفیات کیوں نہ ہوں، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بھی برے حالات تھے عرب کے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ ٹھیک ہے، تو کامیابی کیا تھی؟ جس وقت اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دبایا جا رہا تھا، جس وقت کھڑے ہوئے جانور کے جسم کا حصہ کاٹ کر اس کو فخر سے کھایا جاتا، اللہ اکبر، جہاں معاشرے میں بے حیائی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اشعار میں لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں سے لٹکایا جاتا، ٹھیک، جہاں ایک دوسروں کی مذمت کے قصیدے لکھے جاتے اور لوگوں کی برائی اور بے حیائی کے تذکرے عام تھے، ایسی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آقا علیہ السلام کی زندگی آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے معاشرے کی بہتری کی کہ وہ معاشرہ پھر جنت کی نظیر بنا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگرچہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن یاد رکھیے نا امیدی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے پیارے نظام میں بڑی خوبصورتی اور بہت سی عظمتیں عطا کی۔ دیکھیے نا امیدی کی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیے یہ عشرہ رحمت ہے، گزر گیا، مغفرت سٹارٹ ہو گیا، یہ خاص مہینہ ہے زندگی کے سب کے شب و روز کو آپ ون بائی ون اگر چیک کرتے جاتے ہیں تو کسی کی زندگی میں بھی وہ ایموشنز نہیں ہیں، وہ فیلنگز نہیں ہیں، وہ اتنا کمزور دن بہ دن سب کو نظر آتا ہے نا، تو وہ کیسے اجاگر کیا جائے گا اتنے بڑے عشرہ رحمت کے بعد مغفرت اور پھر بخشش، اتنا سودا سستا اور اتنی لاتعداد نیکیاں اور انگنت فوائد اور پھر بھی خالی کے خالی۔ اس کے اندر سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ کو بدلا جائے، فکر کو بدلا جائے نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے اندر یہ صورتحال ہے تو ان کو موٹیویٹ کیا جائے۔ جس ہم چینل پہ بیٹھتے ہیں روزانہ ایک موضوع ڈسکس ہوتا ہے، ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کے دلوں سے تعصب کو نکالیں، لوگوں کے دلوں سے یہ ساری باتیں، اب ہم اپنے اپنے انداز میں کوشش کرتے رہیں گے، یہی وہ بات ہے، یہ کوشش کرنا۔ دیکھیے جی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، جیسے آج کے دور کے اندر برائی بڑھ رہی ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ یہ پایا جاتا ہے کسی کو روکو نہ، اپنا چھوڑو نہ، ٹھیک، یہ کنڈیشن اسلام کی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ حکم دیں، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا جتنی امتیں ظاہر ہوئی سب سے بہتر تم ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس امت کے ذمہ لازم کیا گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جب برائی کو دیکھیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکیں، فإن لم یستطع، اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو فرمایا فبلسانہ، پھر اپنی زبان سے برائی کے خلاف آواز بلند کرے، اگر یہ بھی طاقت نہیں فبقلبہ، تو اپنے دل میں برائی کو برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا ترین درجہ ہے۔ ہمیں کم از کم برائی کے خلاف اپنی زبان سے کلمہ جہاد جو ہے وہ ضرور نکالنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کریمی صاحب آپ نے کہی ہے۔ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب کی طرف آئیں گے، اور سوال کریمی صاحب یہ ہے کہ جو رول ماڈلز ہیں مطلب بہت زمانے کے لیے ہم لوگوں کے لیے، جن کو دیکھ کر ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یا ان لوگوں کے پاس مینجمنٹ ہے ایک پوری، اس طریقے کو اگر دیکھا جائے اس حوالے سے، تو جن لوگوں کو دیکھ کر ہم چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اگر وہی کسی غلط پٹری پر ہوں تو پھر معاشرہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سلطانی صاحب، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
اگرچہ اب قحط الرجال کا دور تو ہے، لیکن ایسی ہستیاں ہمیں عطا کی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کا جو ویو ہے وہ متعین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ تاریخ اسلام کے اندر دیکھ لیجئے، اگر کوئی بادشاہ وقت ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کے گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے اعلیٰ ترین منصب پر فائد ہیں، آپ کے دور میں ایک ہی گھاٹ پہ بکری اور بھیڑیا دونوں پانی پی رہے ہیں. یعنی اسلام کی تاریخ اتنی شاندار ہے، آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس سے فیض حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال عطا کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی کوئی بھی لالچ نہیں، بلکہ اپنی ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے نظر آتے ہیں. اگر فاروق اعظم کا دور ہے اور غلے کا پورا ایک آپ کے پاس قافلہ ہے اور یہاں تک کہ لوگ قحط میں مبتلا ہیں اور آپ اس پر منافع نہیں کما رہے دنیاوی اعتبار سے، بلکہ اللہ کی راہ میں دے کر آپ آخرت کے مال کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. صاحب نظم بھی ہے ان کے پاس، سسٹم بھی ہے، طریقہ بھی ہے، ہر چیز ہے. ان کی مثال، ان کا موازنہ، ان کو کمپیریزن کرنا، مطلب وہ بہت بلند اور بالا. لیکن ہم ایک سطحی لوگ ہیں. ہم اپنے معاشرے کے جو لوگ ہیں، بہت ہمارے پولیٹکس ایگزامپل کے مثال کے طور پر ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے مذہبی بہت زیادہ اکابرین ہیں، حالیہ زندہ حیات جو قائم ہیں، مطلب یہ سارا ایک تناظر کے باوجود بھی وہ سب چیزیں میسر نہیں. یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں. در حقیقت مدی صاحب یہاں سسٹم کی خرابی ہے. اگر مغربی جمہوریت کے ہم پیچھے چلیں گے تو معاملہ یہی ہوگا. اسلامک جو نظام خلافت ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جب تک نہیں آئے گا، ہم جتنی مرضی کوششیں کرتے رہیں اس وقت تک ہم کامیاب نہیں. جب معاشرے میں ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر بندہ ٹھیک ہو جائے اور ہم سرکار کے نظام سے پیچھے ہیں، تو ٹھیک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس کے لیے بیسک طور پر ہمیں اپنے سسٹم کی بہتری کرنی ہے. دیکھیے، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں، مغرب کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں، یا کسی بھی ایسے ملک کی بات کرتے ہیں، وہ تو سسٹمیٹکلی اپنی پبلک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہر حوالے سے پوزیٹیو ہے. مطلب ان کے اگر مذہبی تہوار ہیں اس میں پرسنٹیج کھانے پینے کی کتنی کم ہے. اب کیسے ان کی بار بار ان کو مثال دے کر کیوں مثال دیتے ہیں؟ اس لیے وضاحت کریں. اس کی وجہ یہ ہے ان کا سسٹم تو ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے بات کریں نا. جی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ مغربی جمہوریت کا میں بار بار اس لیے نام لیتا ہوں کہ اسلام نے ایسی ڈیموکریٹک کا ہمیں کوئی تصور نہیں دیا. ایسی ڈیموکریسی، ایسی جمہوریت کہ جس کے اندر صرف اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھیے میں ٹھیک ہے، آپ اپنے بالکل اس لیول پہ بتائیں. ان کی ڈیموکریسی بہت پوزیٹیو ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جس معاشرے کے اندر ہمارے جو سوالات ہیں ان میں خاص بات یہ اگر عوام کے لیے ایک بندہ بہت اچھا ہے، پبلک کو ریلیف دے رہا ہے، لوگوں کے لیے سہولت دے رہا ہے، اور یہی مقصد حیات ہے، اس میں ذرا وضاحت فرمائیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے اندر بڑے بڑے جو معیشت دان ہیں، رابلز جیسے افراد جنہوں نے اکنامکس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور اس کے بعد میں آنے والے جو موجودہ دور کے اکنامک سسٹم والے ہیں، وہ یہ بات لکھنے پہ مجبور ہوئے. زندگی میں تاریخ کے اندر آج تک ابھی انسان اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا خلفائے راشدین کے دور میں خوشحال تھا. یعنی اگر آپ ان کی خوشحالی کو آج کمپیریزن کرتے ہیں ہمارے معاشرے سے، ہمارے انحطاط کی بنیادی وجہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، تاش یار مصطفیٰ از دست طرف، قوم را رمز بقا از دست طرف. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے انحطاط کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام کی بنیادی باتیں تھیں ان کو چھوڑ دیا. ہم اپنی بیسک کو جب چھوڑ چکے ہیں تو معاشرہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ ایک وہ لوگ دیکھیں، آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ہم سے آ کے استفادہ کیا. آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے سسٹم کو کلیپس کرنا، خراب کرنا، ہمیں ایک وضع نظام ملا، طریقہ ملا چلنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و کردار سے پہلو ملے، اس کے باوجود ہم ان کو کیوں کوستے ہیں؟ ہم اپنے سسٹم کے لیے خود کیوں نہیں ایسا کوئی رستہ اختیار کرتے کہ اس کو بہتری کی طرف لایا جائے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، تو ہمارے ہی مذہبی لوگ اس کو اٹھا کر دوسری طرف کھڑا کر دیتے ہیں، دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص سر پہ ٹوپی نہیں رکھی، یار وہ مسجد میں تو آیا ہے نہیں. آپ اگر مذہبی لوگوں کو کھول لیں، کسی کو بات پوچھے، سب کو جواب دیکھیں جی، اس میں سیدھی سی بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام میں تو کافروں کے ساتھ بھی بدترین سلوک کرنے کی اجازت نہیں دی. ایون دین کہ اگر کوئی کلمہ گو ہے اس کے حلیے کو نہ دیکھیں
بلکہ اس کی انداز فکر کو دیکھیں. اگر وہ آپ کے قریب آ رہا ہے تو آپ اس کو یہ سینے تو سے آپ بتائیں. کہہ رہے ہیں نا. میرا پہلے سوال سوال وہ بعد میں آپ کی اصل میں عرض کروں گا. بنیادی وجہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے. جی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جب پیارے نظام کو نہیں اپنایا تو پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر خوشحالی ہو, معاملات بہتر ہوں. یہ کس طرح ممکن ہے؟ بنیادی وجہ سسٹم کی خرابی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں 57 کے قریب ریاستیں ہیں مسلمانوں کی, سب سے زیادہ فیکس آمدنی اسلامی ملک کی ہے. دنیا کے 70% ریسورسز اسلامی ملکوں کے پاس ہیں. اس کے باوجود ہم غیروں کے سامنے کشکول لے کے کھڑے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہمارے اندر اتحاد کا فقدان ہے. ہمارے اندر چیزوں کو اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھنے کا وہ سلسلہ ہی نہیں رہا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج ہماری پارلیمنٹ سے لے کے عوام تک اور پھر ہمارے معاملات اپنے اعتبار سے بھی دیکھیں, آج اسلامی طرز زندگی کے مطابق نہیں. یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلت کا دوسرا جو سوال ہے اس کی